آمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدی مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد حبیب علیہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ماتمداران مولا، عزاداران سید الشہداء اور تعزیہ داران مولا امام حسین، وہ سارے لوگ جو امام حسین کو پسند کرتے ہیں، وہ سارے لوگ جو یزید اور یزیدیت سے نفرت کرتے ہیں، وہ سارے لوگ جو اہل بیت کو چاہتے ہیں، اور وہ سارے لوگ جو اہل بیت کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ان سب کو سلام عقیدت اور سلام محبت کے ساتھ میں قلب رشید اس عشرہ مجالس کی جو نیوز 18 اردو کے چینل سے ہندوستان اور ہندوستان کے علاوہ 50 سے 52 ملکوں میں نشر ہو رہی ہے، اور اردو دنیا اسے اور ہندی دنیا اسے دیکھ رہی ہے، ان سب کی خدمت میں 1442 ہجری 9 محرم نویں مجلس صاحب سب کے ذوق سماعت کے حوالے کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ فضائل یا مناقب یا کسی بھی موضوع پر گفتگو کی جائے، چونکہ موضوع اب مکمل ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم کربلا کے حسین سے اور حسین کی کربلا سے ایک جو سب سے بڑا درس حاصل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جسے خدا مل گیا اس نے کھویا کچھ نہیں، اور جسے خدا نہیں ملا اس نے پایا کچھ نہیں۔ اور پھر اسی کربلا سے ایک اہم درس لیتے ہیں میرے خیال سے، چونکہ مولا علی اصغر کا دن ہے، اس لیے جملہ کہنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ جو میری مائیں بہنیں بچیاں سن رہی ہوں گی، گریا ان کی آنکھوں میں آ جائے گا کہ کربلا سے حسین نے دنیا کو سکون دینے کا طریقہ ہی بدل دیا۔ لوگ جب کسی کو خوشی دینا چاہتے ہیں تو اسے ہنساتے ہیں، اسے جوک سناتے ہیں، اسے کچھ ہنسنے ہنسانے کی بات کرتے ہیں، مگر اللہ رے کربلا والوں پر رونے کا معجزہ، اللہ رے کربلا والوں پر گریہ کرنے کا معجزہ، کہ دنیا پھر کسی کو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اسے کہتی ہے رو لو دل ہلکا ہو جائے گا، رو لو طبیعت کو اچھا لگے گا، رو لو دل کا بھاری پن ختم ہو جائے گا۔ یہ جو کربلا والوں پہ رونا ہے نا، اور یہ جو کربلا والوں کا رونا ہے، یہ ہم سب کا جینا ہے، چونکہ اگر ہمیں رونا نہ ملے تو ہمیں جینا نہیں ملا، اور ہمیں جینا ملے اس کی دلیل ہی یہ ہے کہ ہمیں رونے دیا جائے۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، ہم کسی کو آزار نہیں پہنچاتے۔ اگر ہمیں تکلیف پہنچانا ہے تو ہم خود کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی اور کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ عزاداران سید الشہداء، مجھے پتہ ہے آپ کی روح گریہ کرنے کے لیے بے چین ہے، 9 محرم ہے، کل حسین رخصت ہو جائیں گے ہمارے عزا خانوں سے، ہمارے گھروں سے۔ مجھے معلوم ہے کیا کیفیت ہے، بس چند منٹ جو میں موضوع لے کے چلا ہوں اذان کربلا میں، اور اس اذان کربلا میں میں نے توحید، وہ توحید جو ہمیں کربلا سے ملی، اور وہ نبوت جو ہمیں کربلا سے سمجھ میں آئی، اور وہ رسالت اور وہ امامت جو ہمیں کربلا سے سامنے آئی، وہ سچ جو ہمیں کربلا سے سمجھ میں آیا، ہم نے ان سب ساری چیزوں کو، وہ فلاح اور وہ بہبودی اور وہ خیر العمل اور یہ ساری چیزیں جو ہمیں کربلا سے سمجھ میں آئی، میں نے آپ کو بیان کیا، اور موضوع میں انسان تک آپ کو لے کے آیا۔ اور انسان کا کمال یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو حضور انسان کے بھی درجے ہیں، اور وہ جو انسان ہے
وہ جو تکمیل ہے، وہ جو مکمل ہے اپنے مقام پہ، اگر وہ بیزر بھی ہے تو ابوذر کہا جاتا ہے، اور وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ 24 کیرٹ کا کھرا ہوا ہے، اس کا ایمان بھی اتنا ہی کھرا ہے، اس کی ذات بھی اتنی ہی کھری ہے، اس کی شان بھی اتنی ہی کھری ہے۔ چلتے چلتے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا، چونکہ آج وقت زیادہ نہیں ہے، اور میں اپنے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جن لوگوں نے بھی اس عشرہ مجالس اور جناب زہرا کے بیٹے امام حسین کی اس فرش ازا کو بچھانے کے لیے میرا ساتھ دیا، میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور ان سبھی لوگوں کا جنہوں نے گجرات سے، مہاراشٹر سے اور الگ الگ خطوں سے اور الگ الگ جگہوں سے مجھ سے خواہش کی، میری مدد کی، اور مجھ سے کہا کہ یہ عشرہ ہونا چاہیے، اور یہ عشرہ پورے ہندوستان کے لیے ہونا چاہیے، جو عام زبان میں سمجھایا جائے اور عام لوگوں تک پہنچا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حسین اور حسینیت کا مقصد کیا ہے، حسین کون تھے اور حسین کی ذات کیا تھی، حسین کی شان کیا تھی۔ تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جناب ابوذر کے لیے کیا جملہ کہا ہے۔ مولا علی خود فرماتے ہیں کہ خلافت سے کچھ ہدیے اور کچھ تحفے ابوذر کو بھیجے گئے۔ بس ذرا غور سے سنیے گا، یہ 2-3 باتیں ہیں، اور اس کے بعد ربط مصائب بھیجے گئے جناب ابوذر کو۔ ابوذر گھر میں داخل ہوئے تھے، علی فرماتے ہیں کہ سپاہیوں نے کچھ تھیلیاں جناب ابوذر کو دیں۔ جناب ابوذر نے کہا کہ بھئی یہ تم کہاں سے لائے ہو؟ کہا دربار سے لائے۔ کس نے بھیجا ہے؟ کہا فلاں نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ کہا بس آپ کی خوشنودی کے لیے بھیجا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ خوشنودی کا مطلب؟ چونکہ ابوذر کو اپنے پالے میں لینا تھا، ابوذر سے اپنے لیے کچھ تعریف کروانا تھا، اپنے لیے کچھ کہلوانا تھا۔ بڑا ایک جملہ ہے، اگر آپ محسوس کر سکیں تو جناب ابوذر نے مسکرا کے تھیلیوں کو دیکھا، اور تھیلیوں کو دیکھنے کے بعد تھیلیاں واپس کر کے کہا کہ پہلی بات کہ تم نے میری قیمت لگائی ہے جو غلط ہے، اور دوسری بات یہ کہ تم چاہتے ہو کہ میں اپنے علی کی قیمت لگاؤں، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی قسم جب میں یہ پڑھ رہا ہوں تو میں بتا نہیں سکتا ہوں میرے اندر کی کیفیت کیا ہے۔ پہلی بات کہ تم نے میری قیمت لگائی ہے جو ممکن نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ تم چاہتے ہو میں اپنے علی کی قیمت لگاؤں، جو امپاسبل ہے، جو ہو نہیں سکتا۔ اور اگر تم ساری دنیا کی حکومت میں جتنا پیسہ ہے سب جمع کر کے مجھے دے بھی دو تو بھی میں علی تو کیا، علی کے ایک بال کو بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ تو دیکھیے، جب 24 کیرٹ کی انسانیت ہوتی ہے، جب 24 کیرٹ کا ایمان ہوتا ہے، جب 24 کیرٹ کا پیار ہوتا ہے، جب 24 کیرٹ کی سمجھ ہوتی ہے، جب 24 کیرٹ کا پیور دل ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں دل کا مطلب؟ یہ میرے استاد نے مجھے کہا تھا قلب رشید، اور میں نے 18-19 سال پہلے جوگی پور میں یہ جملہ کہا تھا کہ یاد رکھیے گا، ایک گلاس میں اگر اورنج کا جوس ہے تو وہ ایپل نہیں ہو سکتا، اور ایک گلاس میں اگر ایپل کا جوس ہے تو وہ اورنج نہیں ہو سکتا۔ دونوں کو ملا دو تو وہ مکسچر تو ہوگا، اوریجنل نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایپل میں ایپل رہے گا، اورنج نہیں ہوگا، اورنج میں اورنج رہے گا، ایپل نہیں ہوگا۔ مطلب سمجھ رہے ہیں عزیزان محترم؟ یاد رکھیے گا، اگر اس دل میں محمد ہے تو پھر محمد ہی رہے گا، کوئی دشمن محمد نہیں آ سکتا۔ اگر اس دل میں فاطمہ ہے تو فاطمہ ہی رہیں گی، کوئی دشمن فاطمہ نہیں آ سکتا۔ اگر اس دل میں حسنین ہے تو حسنین ہی رہیں گے، ان کے قاتل نہیں آئیں گے۔ اگر اس دل میں علی ہیں تو پھر علی ہی رہیں گے، علی کا کوئی دشمن نہیں آئے گا۔ تو عزیزان محترم، بس 2-4 جملے اور میں اپنے پورے عشرے کے اس مجلس میں خلاصے کو پیش کر رہا ہوں کہ اگر ایک انسان ہو جائے، اگر ایک انسان ہو جائے، پھر جملہ کہہ رہا ہوں، اگر ایک انسان ہو جائے تو گھر کو اچھا فرد مل جاتا ہے، ہمسائے کو اچھا پڑوسی مل جاتا ہے، شہر کو اچھا شہری مل جاتا ہے، ملک کو اچھا باشندہ مل جاتا ہے، آگے جملے کہہ رہا ہوں، رسول کو اچھا امتی مل جاتا ہے، امام کو اچھا چاہنے والا مل جاتا ہے، اور کربلا کو اچھا عزادار مل جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ناممکن ہے اگر انسان نہ ہو، اور سب کچھ ممکن ہے اگر انسان مکمل ہو جائے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر انسان مکمل ہو جائے تو پھر وہ اپنی زندگی کی بھی سوچے گا اور دوسرے کی بھی زندگی کی سوچے گا، اپنے بھوک کی بھی سوچے گا اور دوسرے بھوک کی بھی سوچے گا، اپنی بیماری کی بھی سوچے گا اور دوسرے کی بیماری کی بھی سوچے گا۔
इंसान एक खुशबू की तरह है, जब वो बड़ा होता है तो एक शजर बन जाता है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो शजर हो और उसमें साया ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो शजर हो और उसमें फल ना हो। इसीलिए हमारे यहाँ जो ज़िंदगी ये इंसान की वैल्यू बताई गई है वो ये नहीं बताई गई है कि तुमको इसलिए पैदा किया गया है कि तुम बहुत ज़्यादा काम करो, नहीं, इसलिए कि तुम अच्छे काम करो। अल्लाह की कसम, अगर वक्त ऐसा गुजर जाता है पता ही नहीं चलता कि 15 मिनट कब चले गए और 20 मिनट कब चले गए। बड़ी माजरत के साथ बहुत कम वक्त में अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। ये जो इंसान है ना, इसे क्या कहा गया? अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी को नहीं पैदा किया सिवाय इसके कि वो तुम्हारे अहसन अमल का जायज़ा ले सके। पूरी तवज्जो चाहता हूँ कि तुम कितना अच्छा काम कर सकते हो। अब आपकी बात समझ में आ रही है? अज़ान करबला आपको जो मैसेज देती है वो अहसन अमल की देती है, अक्सर अमल की नहीं देती। अहसन अमल का मतलब और अक्सर अमल का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा है। अगर आप अहसन अमल करेंगे तो आप 50,000 वकीलों की तादाद में नहीं होंगे, 5 होंगे मगर हज़ारों पे भारी होंगे। समझ में आ रही है आपके बात? 50,000 डॉक्टर बनने की बात नहीं होगी, 25 होंगे मगर 50,000 पे भारी होंगे। आपकी समझ में आ रही बात? अगर आसन अमल आपकी आदत हो जाएगी तो फिर आप तदब्बुर अच्छा करेंगे, फिर आप तकरीर अच्छा करेंगे। अगर आप पंडित हैं तो अच्छे पंडित होंगे, अगर आप डॉक्टर हैं तो अच्छे डॉक्टर होंगे, अगर आप मौलवी हैं तो अच्छे मौलवी होंगे, अगर आप समाज की कोई अच्छी शख्सियत है तो अच्छी शख्सियत हो। क्यों? क्योंकि अक्सर अमल नहीं है, अफजल है। आप काम को अहसन अमल के मेयार से काम करते हैं और उसका फायदा क्या होता है कि फिर बहुत सारी बिल्डिंगें नहीं होंगी, जो बिल्डिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। समझ रहे हैं ना? हर जगह रोड की भरमार नहीं होगी मगर जितनी रोड होगी इतनी मजबूत होगी कि 10 साल में भी नहीं टूटेगी। समझ रहे हैं ना? 50,000 एयरपोर्ट्स नहीं होंगे मगर जितने एयरपोर्ट होंगे मजबूत एयरपोर्ट होंगे। लाखों के हवाई जहाज, लाखों की तादाद में हवाई जहाज नहीं होंगे लेकिन जितने हवाई जहाज होंगे पक्के हवाई जहाज होंगे, बार बार टूटने वाले और बार बार हादसात के शिकार होने वाले नहीं होंगे। यानी आपके यहाँ प्योर बनने की ताकीद की गई है। जब आप प्योर बन जाएंगे तो फिर आप डॉक्टर भी प्योर होंगे, इंजीनियर भी प्योर होंगे, आलिम भी प्योर होंगे, यूनिवर्सिटी भी प्योर होगी, तालीम भी प्योर होगा, फिर खाना पीना भी प्योर होगा और फिर बातें भी प्योर होंगी और फिर देश की मोहब्बत भी प्योर होगी। प्योर का मतलब क्या है? जिसमें कुछ मिला ना हो। जब मिलावट वाली चीज़ आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सब कुछ प्योर होगा और जब सब कुछ प्योर होगा तो याद रखिएगा फिर जान लेने में आपका बिलीव नहीं होगा बल्कि मकसद को मुकम्मल करने में बिलीव होगा। आखिरी जुमला रब्ते मसाइब के पहले बोलना चाहता हूँ, अगर किसी को दुनिया भर में अपनी पूरी ज़िंदगी हुकूमत करना है कर सकता है मगर जुल्म के साथ नहीं, अदल के साथ। जुल्म के साथ जो हुकूमत करेगा उसे मिटना ही होगा और अदल के साथ जो हुकूमत करेगा वो ख़त्म भी हो जाएगा तो लोग उसके अदल के नाम से उसे याद रखेंगे। आइए मैं आपको करबला में उस सबसे बड़े जुल्म को दिखाता हूँ जो एक 6 महीने के बच्चे के साथ हुआ। अली असगर नाम है, हुसैन के बेटे हैं। मन चला जब कोई झूले में मचल जाता है, हार और जीत का उन्वान बदल जाता है, एक जुगनू भी अंधेरे को निकल जाता है। कैसी कैफियत है मौला अली असगर की मैं कैसे बयान करूं। एक माँ है जो अपने बच्चे को प्यार करके बोलती है, ए मेरे लाडले, माँओं के अरमान बड़े हैं मगर उनके बच्चे भी बड़े हैं। ए मेरे लाल, तेरी माँ का अरमान बड़ा है मगर मेरा बच्चा बहुत छोटा है। मेरे बेटे, ऐसी शहादत देना कि बड़ी माँओं के दरमियान तेरी माँ अपने बच्चे की शहादत को पेश कर सके और तेरी दादी फ़ख्र से कह सके कि हाँ मेरे बेटे अली असगर, तेरी शहादत में कोई कमी नहीं रही। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुश्शोहदा के कलाशूर दिन है। न जाने तुम्हारी क्या कैफियतें होंगी। चलो रबाब को सलाम करते हैं, उस माँ को सलाम करते हैं जिसकी कोख भी उजड़ गई, जिसकी मांग भी उजड़ गई। उस माँ को सलाम करते हैं। अरे उस माँ को सलाम करते हैं कि जब जालिम से किसी ने कहा कभी तेरे हाथ को कांपते नहीं देखा, आज क्या हो रहा है? 6 महीने के बच्चे के सामने
تیرا ہاتھ بار بار کیوں کانپ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھ سے نہ پوچھ، کیونکہ جب میں علی اصغر کا نشانہ لیتا ہوں خیمے کا پردہ ہلتا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس بچے کی ماں دیکھ رہی ہو۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہرملہ خود کہتا ہے جب میں نے پہلی بار تیر اٹھایا میرے ہاتھ سے تیر گر گیا۔ بہت کم جملے مصائب پڑھ کے اور مجلس تمام کرتا ہوں، جب میں نے پہلی بار تیر اٹھایا میرے ہاتھ سے تیر گر گیا۔ پوچھا گیا ایسا کیا ہوا؟ کہا جیسے ہی تیر اٹھایا ایک بی بی چادر سنبھالے آئی، کہتی ہے ہرملہ شرم کر دیکھ تو صحیح، ارے تیرا اتنا بڑا تیر کہاں، میرا چھوٹا سا بے شیر کہاں، میرا چھوٹا سا شیر خار کہاں؟ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ایک عالم ربانی میں، عالم خواب میں اپنے مولا سے سوال کیا، مولا کتنے ایسے مقام ہیں جہاں تو نے آہ بھری؟ امام فرماتے ہیں جب میرے علی اصغر کو میں دشت میں کیا بڑوں کا ذکر پیاسا بے زبان رہ جائے گا، بھوکا پیاسا کربلا میں۔ آگ خیموں میں لگا دیں گے جو آ کے اشقیاء، آگ خیموں میں لگا دیں گے جو آ کے قافلہ یثرب کا زیر آسمان رہ جائے گا، بھوکا پیاسا کربلا میں۔ قید اولاد نبی ہو جائے گی بعد حسین، قید اولاد نبی ہو جائے گی بعد حسین، خون روتا ہائے میرے کاروان رہ جائے گا، بھوکا پیاسا کربلا میں۔ بیبیوں کو کوئی بے پردہ نہ دیکھے، دشت میں بیبیوں کو کوئی بے پردہ نہ دیکھے، دشت میں خیمہ شبیر کا
ہر سو دھواں رہ جائے گا، بھوکا پیاسا کربلا میں، یاد آنے کے لیے کرب و بلا کے واقعات، یاد آنے کے لیے کرب و بلا کے واقعات، بازوئے زینب پہ رسی کا نشان رہ جائے گا، بھوکا پیاسا کربلا میں، کارواں رہ جائے گا، بھوکا پیاسا کربلا میں، اور دل سجاد میں غم کا سما رہ جائے گا، بھوکا پیاسا کر